کے لیے اپنے رحم و کرم سے پہلے حضرت بابا تاج الدین ناگپوری کو پیدا کیا اور حضرت بابا تاج الدین ناگپوری کی اولاد میں سید حسن اخرا محمد عظیم برخیا، جن کو عرف عام میں قلندر بابا اولیاء کہا جاتا ہے، انہیں پیدا کیا۔ یہ حضرات اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، امام حسن عسکری کی اولاد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت، اپنے بیٹے، اپنے فرزند، اپنے وراثت یافتہ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ بھائی 1400 سال میں جو کام نہیں ہوا ہے معاد کے اوپر، وہ میں تمہاری ڈیوٹی لگا دیتا ہوں اور تم معاد کے اوپر لکھو۔ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے معاد کے اوپر، یعنی موت و زیست کے تقاضے کس طرح بنتے ہیں، دن رات کیا ہے، ماہ و سال کیا ہے، کہکشانی نظام کہاں واقع ہے، اور کائنات میں کتنی دنیایں ہیں، فرشتے اور جنات کی تخلیق کن عوامل پر ہوئی ہے، انسان کی پیدائش کا منشا کیا ہے، انسان اگر چاہے تو وہ غیب کی دنیا میں کس طرح داخل ہو سکتا ہے، انسان اگر چاہے تو وہ تسخیر کائنات کے فارمولے معلوم کر کے اشرف المخلوقات کے مقام پر کس طرح متمکن ہو سکتا ہے، انسان اگر چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا عرفان کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ یہ جو معاد کی باتیں ہیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں معاد کے نام سے بیان کیا ہے قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نانا کے حکم کی تعمیل میں اس کی تشریح کی، اس کو لکھوایا، اور جب یہ تشریح ایک بات تک مکمل ہوئی تو اس کا نام لوح ختم ہوا اور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی وصال کی بات یہ کتاب چھپ گئی۔ اب جب یہ کتاب چھپ گئی لوگوں نے اسے پڑھا، الحمدللہ یہ بات بڑی خوش آئند ہے کہ لوگوں نے اس کتاب کو رد نہیں کیا۔ جیسے پہلے ہوتا رہا کہ کوئی بھی بات موجودہ مذہبی ذہن کے خلاف اگر لکھی گئی تو اس پر ایک شور مچ گیا، ایک طوفان کھڑا ہو گیا، اور وہ طوفان بدتمیزی میں وہ آواز ہی دب گئی۔ آپ کو شاید معلوم ہو، تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ نے ہندوستان میں سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ فارسی میں کیا۔ مذہب کے جتنے بھی ٹھیکیدار ہیں یا مذہب کے جتنے بھی علماء ہیں، میری مراد علماء سو سے ہے، انہوں نے ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے دونوں ہاتھ نکلوا دیے گئے اس جرم میں کہ انہوں نے قرآن پاک کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ تو ایسا کچھ ماحول تھا کہ اس ماحول میں جو کچھ پہلے سے موجود تھا اس کو آگے بڑھانے کی کسی کو ہمت ہی نہیں، جبکہ اصول یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے بتدریج آگے بڑھتی ہے۔ اور ہوا یہ کہ جب مذہب کے دانشوروں نے مذہب کے ان دانشوروں کو جو فی الواقع علماء حق تھے کوشش کی تو انہوں نے ان کی کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا، اور نتیجے میں
یہ معاد کا جو باب ہے، قرآن پاک کا جو معاد کا حصہ ہے، وہ ظاہر نہیں ہوا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 1400 سال میں غیر مسلموں کی ترقی کی وجہ سے ہی صحیح انسانی شعور میں بالیدگی پیدا ہوئی، انسانی شعور میں ارتقاء پیدا ہوا، انسانی شعور کی جو حد بندیاں تھیں، کفر کی حد بندیاں کہ یہ کرو تو کفر ہے، وہ کرو تو کفر ہے، یہ کرو تو کفر ہے، اس سے لوگ آزاد ہوئے۔ اور علماء کا بھی ایک ایسا گروہ پیدا ہوا جس گروہ نے کوشش کی کہ اسلام جو فطری مذہب ہے، اسلام جو پوری نوع انسان کا مذہب ہے، اس کو محدود نہ کیا جائے، بلکہ اسلام سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہ تمام چیزیں کھول کر بیان کر دی جائیں جو قرآن پاک میں موجود ہے، اور سائنسی اعتبار سے قرآن پاک ان کی تصدیق کرتا ہے۔ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی اور اس کو لوگوں نے قبول کیا، پڑھا، لیکن چونکہ 1400 سال میں یہ پہلی کوشش تھی، اس سے پہلے ایسی کوئی کوشش سامنے نہیں آئی، تو لوگوں نے اسے پڑھا تو صحیح، لیکن جب سمجھ میں نہیں آیا تو یہ آواز اٹھی کہ سمجھ میں نہیں آتی بات تشریح ہونی چاہیے، سمجھ میں نہیں آتی بات تشریح ہونی چاہیے۔ اب چونکہ کتاب لوح قلم قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو میرے مرشد کریم ہیں، جن کا فیض میرے اوپر محیط تھا اور ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا، مجھے لفظاً لکھوائی تھی، تو میں نے اللہ کے بھروسے پر یہ کوشش کی کہ اس کی تشریح کی جائے۔ جب اللہ کے بھروسے پر بندہ کوئی کام کرتا ہے تو تجربہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے راستہ بھی دکھا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اندر صلاحیت بھی پیدا کر دیتے ہیں، اور ایسی صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں کہ بندہ خود حیران و پریشان ہوتا ہے کہ یہ کس قسم کی صلاحیت ہے کہ جس کا اظہار ہوا ہے۔ مختصر یہ کہ وہ جب تشریحات شروع کی گئی لوح قلم کی تو اس کی الگ ایک کتاب بن گئی، اور وہ کتاب تشریحات لوح قلم جو چھپی نہیں ہے، ریکارڈ ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی ہے، اور اس کے تقریباً 627 صفحے ہیں۔ 627 صفحے پر فل اسکیپ سائز کے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، 627 صفحے پر مشتمل یہ تشریحات ہمارے پاس محفوظ ہے۔ کتاب لوح قلم تو اس لیے محفوظ ہے کہ اللہ نے بڑا ہی کرم کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے، حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے اللہ نے ایسے وسائل فراہم کر دیے کہ کتاب چھپ گئی اور وہ ریکارڈ ہو گئی۔ اور میرا خیال ہے، جہاں تک میری معلومات ہے، کہ دنیا کے بڑے حصے میں یہ کتاب جو ہے یہ پہنچ گئی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو بعد میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ کتاب ریسرچ بک بن جائے گی، اور اس کے اوپر جب کام ہوگا اس وقت یہ صورت ہوگی انشاءاللہ، جو میری نظر دیکھ رہی ہے یا میرے اندر اللہ نے اپنے رحم و کرم سے جو بصیرت ڈال دی، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کتاب لوح قلم جب ریسرچ بک بن جائے گی تو بڑی بڑی ایجادات بھی ہوں گی، بڑی بڑی ترقیاں بھی ہوں گی، اور قرآن پاک کا وہ حصہ جو
1400 साल तक मुसलमानों की और उलमा की तवज्जो से महरूम रहा तो रोशन और मुनव्वर हो जाएगा। ये जो मैं तशरीहात जो मेरी लिखवाई हुई हैं आपको सुना रहा हूं, इसका पस मंजर भी यही है कि दोस्तों ने ये चाहा कि एक किताब चूंकि छवि नहीं है तशरीहात, तो अगर इसको बोल दिया जाए और मौजूदा साइंसी इजाद से फायदा उठा लिया जाए, तो एक तो यह है कि इसमें रद्द बदल नहीं होगा, तहरीफ नहीं होगी। दूसरे ये कि एक ऐसा रिकॉर्ड हो जाएगा कि जिस रिकॉर्ड को सुनकर हमारी नस्लें, हमारी औलादें इस तरह मुतवज्जे होंगी और इंशाअल्लाह इसके ऊपर भरपूर काम होगा। अब तक जो मैं पढ़ चुका हूं वो 84 असबाक आपको सुना चुका हूं। होता यह था कि जब ये लौह कलम की तशरीह की गई तो एक एक लेक्चर को एक एक सबक का नाम दिया गया, जिसमें ये काफी लेक्चर हो गए महाराज, जिसमें काफी लेक्चर हैं, ये कोई 100 से ज्यादा 84 लेक्चर जो है मैं आपको सुना चुका हूं। अब ये तो 83 लेक्चर आपको सुना चुका हूं और अब जो है 84 लेक्चर से मैं फिर ये शुरुआत कर रहा हूं।